بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق ہے۔ آپ بنی اسرائیل کے سب سے آخری اور مشہور نبی ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام مریم بنت عمران ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ کے خالازاد بھائی تھے۔ حضرت مریم کی دیکھ بھال حضرت ذکریا علیہ السلام کے ذمہ لگی تھی۔ آپ حضرت مریم کے خالو تھے۔ حضرت مریم واحد خاتون ہیں جن کا نام بیت المقدس کی خادمہ کی حیثیت سے قرآن اندازی میں نکلا۔ آپ جس کمرے میں عبادت کیا کرتی تھیں وہاں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بے موسمی پھل عطا فرماتے تھے۔ یہ بھی آپ کی فضیلت ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام بالغ ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ سے کہا، اے مریم، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کلمے کی بشارت دیتے ہیں جو اللہ کی جانب سے ہوگا۔ اس کا نام مسیح بن مریم ہوگا۔ وہ دنیا اور آخرت میں مرتبہ دار ہوگا اور مقرب لوگوں میں سے ہوگا، اور ماں کی گود میں لوگوں سے باتیں کرے گا، اور جب وہ پوری عمر کا ہوگا تو نیک بختوں میں سے ہوگا۔ حضرت مریم فرشتوں کی بات سن کر پریشان ہو گئیں کہ ان کی تو ابھی شادی ہی نہیں ہوئی، ان کے ہاں بھلا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، اور اگر اب یہ ہو گیا تو لوگ تو انہیں تانے دیں گے۔ اس وقت میں اپنی پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے کیا کروں گی؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات کے جواب میں ارشاد فرمایا، مریم، گھبرانا نہیں، تمہیں زبان ہلانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔ تمہارا بچہ خود تمہاری صفائی دے گا اور لوگوں کے اعتراضات کا جواب دہی کرے گا۔ جب حضرت مریم نے اس بات پر حیرت ظاہر کی کہ ان کے ہاں بچہ کیسے ہوگا، ان کی تو ابھی کسی سے شادی بھی نہیں ہوئی، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یوں ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ جو چاہیں پیدا کر دیتے ہیں۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اسے صرف اتنا کہہ دیتے ہیں، ہو جا، چنانچہ وہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ میں سب قدرت ہے۔ اس نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دیا تھا، پھر بغیر ماں کے حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا تھا۔ لیکن دنیاوی لحاظ سے بغیر ماں باپ کے اولاد پیدا نہیں ہوتی، اور اگر بغیر باپ کے کسی کے ہاں بچہ ہو جائے تو اسے بدکار عورت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے دنیا کے لحاظ سے حضرت مریم کو فکر لاحق ہو گئی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کو تو اپنی قدرت دکھانا تھی، لوگوں کا امتحان لینا تھا۔ آپ کو غسل کے لیے ایک علیحدہ مکان میں جانا پڑا۔ وہاں حضرت مریم کے سامنے ایک فرشتہ انسانی صورت میں آیا۔ آپ اسے دیکھ کر گھبرا گئیں اور بولیں، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو خدا سے ڈرنے والا ہے۔ اس پر فرشتہ نے جواب دیا، میں تو آپ کے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ یہ کہہ کر فرشتے نے آپ پر پھونک ماری اور اللہ کے حکم سے حضرت مریم حاملہ ہو گئیں۔ کچھ دن بعد حضرت مریم علیہ السلام نے بھاری پن محسوس کیا۔ پھر بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا تو آپ نے سوچا، قوم جاہل ہے، اسے اس ساری صورتحال کی کیا خبر، نہ معلوم اب کیا کیا الزام تراشیاں کریں، اس لیے آپ نے سوچا کسی الگ تھلگ گھر چلے جانا چاہیے۔ چنانچہ آپ یروشلم چلی گئیں۔ یہ جگہ بیت المقدس سے 9 میل دور ہے۔ اس مقام کو آج کل بیت اللحم کہتے ہیں۔ اس بستی میں زیتون اور دوسرے پھلدار درخت ہوتے ہیں۔ آپ بیت اللحم پہنچی ہی تھیں، آپ نے درد محسوس کیا۔ آپ کھجور کے ایک درخت کے نیچے اس کے تنے کا سہارا لے کے بیٹھ گئیں۔ اب چونکہ یہ آپ کی زندگی کا انوکھا واقعہ تھا، اس لیے پریشانی کے عالم میں کہنے لگی، کاش میں اس حالت سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور ایسی بے نشاں ہو جاتی کہ کسی کو یاد بھی نہ رہتی۔ یہ وقت عورت کے لیے بہت سخت ہوتا ہے۔ مریم علیہ السلام اسی کیفیت کی وجہ سے فرشتے کی بتائی ہوئی باتیں بھول گئیں۔ آپ کو اپنی تکلیف کی پڑ گئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی طرف فرشتے کو بھیجا۔ اس نے آپ کا حوصلہ بڑھایا۔ یہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا، اے مریم، غمگین نہ ہو، تیرے رب نے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور تو اس کھجور کے تنے کو پکڑ کر ہلا، اس کے ہلانے سے تجھ پر تازہ کھجوریں جھڑیں گی، تو کھجوریں کھا، پانی پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر اگر آدمیوں میں سے تو کسی کو دیکھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی منت مان رکھی ہے، لہٰذا میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ اس ہدایت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بدنامی سے بچنے کا طریقہ بتایا۔ اس وقت کی شریعت میں روزے دار خاموش رہتا تھا۔ پھر حضرت مریم بچے کو گود میں اٹھائے لوگوں کی طرف آئیں تو لوگوں نے آپ سے کہا، اے مریم، یہ تو نے بہت برا کام کیا ہے۔ آپ نے اشارے سے بتایا کہ میرا روزہ ہے اور تم لوگ مجھ پر بہتان باندھ رہے ہو، اس کا جواب میرے اس شیرخوار بچے سے پوچھ لو۔ لوگ تو پہلے ہی الزام لگا رہے تھے۔ آپ کے اشارہ کرنے پر بولے، یہ بچہ بھلا کیا جواب دے گا، یہ تو کیا نئی بات کہہ رہی ہے، کبھی اتنا سا بچہ بھی بولا کرتا ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت اللہ کے حکم سے بولے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے، اور میں جہاں کہیں بھی ہوں مجھے اللہ نے بابرکت کہا ہے۔ جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور اپنی ماں کا اس نے مجھے خدمت گزار بنایا، اور اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہے۔ جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن مجھے زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ قوم دودھ پیتے بچے کی باتیں سن کر حیرت زدہ رہ گئی۔ حضرت مریم سے ان کی بدگمانی دور ہو گئی۔ ساتھ ہی قوم نے جان لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عام بچوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ اپنے وقت پر یہ بہت اہم شخصیت ہوں گے۔ یہی نہیں بلکہ ماں بیٹے کے وجود کو اپنے لیے خیر و برکت کا سبب سمجھنے شروع ہو گئے۔ ان حالات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کی آغوش میں پرورش پاتے رہے۔ اللہ کی قدرت کہ آپ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، پھر آپ کی تربیت کرائی تاکہ آپ بڑے ہونے پر بنی اسرائیل کی اصلاح کر سکیں۔ اس کے آگے کا سلسلہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔